نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حاضرین محترم، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جو جزا، سزا اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت سے انکار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے محلے اور گلی کوچوں میں کرتا ہے۔ جو لوگ قیامت اور دوسری دنیا کو نہیں مانتے، وہ قدرتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا کو اپنی ابدی خوشیوں کی دنیا بنائیں۔ انہوں نے اس بات کی بہت تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے، تاکہ اس کے اسباب کو روک کر زندگی کو جاودان بنایا جا سکے، مگر انہیں اس سلسلے میں قطعی ناکامی ہوئی۔ ہر مطالعہ نے بالآخر یہی بتایا کہ موت یقینی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ ہر جاندار، خواہ انسان ہو یا حیوان، اسے اپنی زندگی پیاری ہے اور وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے ہر تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اپنے خیال میں وہ موت کے آنے کے تمام دروازے اور راستے بند کر دیتا ہے، لیکن قضا کا تیر اسے تلاش کر ہی لیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی کو ہر طرف سے آفت ہے، کسی حالت میں مطمئن نہیں رہنا۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہم روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کا ناگہانی طور پر انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ شکوہ بیجا ہے، کیونکہ دو باتیں ہر شخص جانتا ہے، ایک یہ کہ مجھے ہر حال میں مرنا ہے، دوسرے یہ کہ مرنے کا کوئی وقت معین نہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہوتی تو شکایت بجا ہوتی۔ جس موت کے اچانک آ جانے سے ہم شکایت کرتے ہیں وہ تو ہر روز ہمیں ملتی ہے۔ وہ ہمارے دائیں بھی ہے، وہ اور بائیں بھی، وہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ صحرا کی ویرانیوں میں اور شہر کی محفلوں میں بھی، سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بھی اور خشکی کے سناٹوں میں بھی، موت تو ہر شخص کا تعاقب کر رہی ہے۔ ذکی اور عالم کا بھی، غبی اور جاہل کا بھی، صاحب ثروت بھی، مفلس اور قلاش کا بھی، موحد اور مسلم کا بھی، مشرک اور کافر کا بھی۔ وہ نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ جیسے کلیم اور ایوب جیسے صابر کو، وہ نہ نمرود جیسے سرکش کو معاف کرتی ہے، نہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ اور اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو۔ اس کی نظر میں ارسطو اور افلاطون جیسے حکیم اور ابو جہل و ابو لہب جیسے نادان برابر ہیں۔ اس سے نہ ابو بکر و عمر محفوظ رہے، نہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تمام جانداروں کے لیے موت کا پیغام لے کر آنے والا فرشتہ اسرائیل بھی موت سے نہ بچ سکے گا۔ حیف ہے ہم پر کہ شب و روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو کل تھے آج نہیں ہیں، جو آج ہیں کل نہیں رہیں گے؟ کسی بھی گھرانے، کسی بھی خاندان سے پوچھ لو، ان کے مرنے والے زیادہ ہوں گے اور زندہ کم ہوں گے۔ دنیا تو حقیقت میں مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ لیکن انسان کے طور طریقوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ موت تو بہرحال آئے گی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل بنا رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں۔ دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ کسب حلال پر تو بڑی بشارت سنائی گئی ہے۔ اور میں اپنے حقیر سے مطالعہ کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی دوسرے آسمانی مذہب نے ترک دنیا اور رہبانیت کی اتنی مخالفت نہیں کی جتنی مخالفت اسلام نے کی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں
دنیا کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر غاروں اور جنگلوں میں جا بیٹھنا اور رہبانیت اختیار کرنا فضیلت کی بات ہے اور کمال کی علامت ہے، لیکن اسلام میں یہ قابل مذمت اور قبیح عمل ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر کچھ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، میرا ایک خالق و رازق بھی ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک دن معین ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، مجھے قبر میں بھی جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، وہاں منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، پھر حشر نشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں اور کیسے گزارا، وہاں نہ حسب نسب کام آئے گا، نہ عہدہ اور سفارش، مال و دولت یہیں رہ جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے، اعمال بس زیادہ ہوئے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انسان دنیا کی لذتوں اور عارضی منفعتوں اور کامیابیوں میں مستغرق ہے، اور اس کے استغراق کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے نہ اسے موت کے آنے کا یقین ہے، نہ قبر میں نکیر کے سوالوں کا، نہ حشر نشر کا، نہ پل صراط کا، نہ حساب و کتاب کا، نہ جنت و دوزخ کا، وگرنہ جس کو یقین ہو کہ موت اچانک آ جائے گی، ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملے گی، قبر بدکاروں اور باغیوں کے لیے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، بے نمازوں کی قبر جہنم کا دہکتا ہوا ایک ٹکڑا ہوگی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال ازدہ کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یتیموں کا مال کھانے والوں کے منہ میں آگ کے پتھر ٹھونسے جائیں گے، کسی کی زمین دبانے والوں کے گلے میں زمین کا توق بنا دیا جائے گا، شرابیوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، راشیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، زانیوں پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، وہاں نافرمانوں کے چہرے سیاہ اور فرما برداروں کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے، جہنمیوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر نکل پڑیں گی، وہ العطش العطش کی صدائیں بلند کریں گے، جہنمیوں کے لیے غسلین کے سوا کوئی دوسرا مشروب نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غسلین وہ پیپ ہے جو زخموں سے نکلتی ہے۔ اس موقع پر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں کہ جس انسان کو ان سب باتوں کا یقین ہو، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نماز سے غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ غریبوں اور یتیموں کا حق مار سکتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلو تہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ شرابی اور زانی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ موت، قبر، جزا و سزا، قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، سوچ لو، پھر سوچ لو، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں، تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج اندھیری کوٹری میں پڑے زندگی کا حساب دے رہے ہیں، ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پاؤں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہیں، وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو آتی ہے۔ دنیا پر فریفتہ ہو جانے والے اندھے انسان، سوچ، ممکن ہے کہ تیرے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس گاڑی میں تیری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ قریب ہو جائے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے کفن کا کپڑا بزاز کی دکان پر آ چکا ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ موت دھیرے دھیرے چلتی ہوئی تیری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تیری مستی اور غفلت پر قہقہے لگا رہی ہو؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر لمبی لمبی امیدوں، پروگراموں، منصوبوں اور پلانوں نے تجھے موت سے غافل کر رکھا ہے۔ تھوڑی سی زندگی مانگ کر لایا ہے، مگر پلان اتنے بڑے بڑے بنا رہے ہیں کہ عمر نوح بھی مل جائے تو پورے نہ ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی امیدیں دراز رکھتا ہے اور ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری آرزو کو پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور انہی امیدوں میں پھنس کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے کہ اچانک اسے موت پکڑ لیتی ہے اور بہت سی تمناؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو، وہ اپنے اپنے کارنامے لے کر اپنے سچے مالک کے سامنے جا رہے ہیں، تمہیں بھی ایک دن جانا ہے، اور یہ کہ تنہا جانا ہے، نہ مال کام آئے گا، نہ فیکٹریاں اور کارخانے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ اولاد اور رشتہ دار، نہ ذکاوت و ذہانت اور چالاکی کام آئے گی، نہ عہدہ و منصب، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ زور اور سفارش، وہاں تو صرف عمل کا کھرا سکہ کام آئے گا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
نے قبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر، جانتی ہے کہ ہم کس ہستی کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں؟ یہ فاطمہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں اور حسنین کی والدہ محترمہ ہے۔ قبر نے زبان حال سے جواب دیا، میں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، میں تو عمل صالح کے بارے میں پوچھے جانے کی جگہ ہوں۔ اللہ کے بندے، آج سن لے، کیونکہ اس دن تو سنے گا تو صحیح لیکن تیرا سننا فضول ہوگا۔ آج سوچ لے، اس دن تیرا سوچنا بیکار ہوگا۔ آج توبہ اور اظہار ندامت کر لے، کیونکہ اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ کی گرفت سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، اس دن کا ڈرنا سائے جائے گا۔ آج اطاعت کر لے، اس دن کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ آج مان جا، اس دن مانا بھی تو کیا حاصل۔ وما علینا الا البلاغ۔